وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ لوگوں، اللہ نے تمہاری رشتہ داریاں پیدا کی ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ سوسائٹی کو بڑا مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت، سیلفش نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اکیلے اکیلے تمہارے بیوی بچے رہ گئے، یہ سوسائٹی اسلامی نہیں ہے۔ تمہیں جتنا خاندان قبیلہ پیدا کیا ہے، ان تمام کے حقوق، ذل قربا، باپ کے رشتہ دار، ماں کے رشتہ دار، تمہارے رشتہ دار، چچائیں، خالائیں، پھوپھیاں، یہ سب تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کو ان کا حق ادا کرو۔ رشتہ داریاں مضبوط ہو، خاندانیت ہو۔ پھوٹ رہے ہیں آج خاندان، ہم لوگ، ہم خود، بلکہ میں خود اس جرم کا مجرم ہوں کہ بہت سارے خاندان کے لوگوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج یہ فون آ گیا ہے، فون پہ کیفیت مل جاتی ہے، پتہ نہیں حقیقت حال سے کوئی واقف ہی نہیں۔ لیکن اسلامی شریعت اور معراج کے بعد کا اسلامک کلچر یہ بتلاتا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ والمسکین، تمہاری سوسائٹی میں کوئی مسکین ہے جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، سوسائٹی پہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی ننگا بدن نہ رہے۔ اسلامی سوسائٹی اس بنیادوں پہ قائم ہوگی۔ وابن السبیل، کوئی مسافر جا رہا ہو جس کا کوئی گھر نہ ہو، اگر اتفاق سے تمہارے محلے میں آئے، تمہارے اوپر فرض ہے کہ اس کو گھر دے، رہنے کا جگہ دے، 3 دن تک اس کی ضیافت کرے۔ رشتہ دار کا حق تم پر ہے۔ 5 باتیں ہو گئی، ایک اللہ، دوسرے والدین، تیسرے رشتہ دار، چوتھے مسکین، 5ویں آپ کے یعنی مسافر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ یہ بھی بہت ہوتا ہے ہمارے پاس، مسکین دکھا غریبوں کے نام پہ۔ اب دیکھیے رمضان آ رہا ہے، راشن کٹس تقسیم ہونا شروع ہوتے ہیں، تو وہ آدمی جو مسکین بول رہا ہے اپنے آپ کو، وہ خود دکان ڈالنے کے اتنا اناج اس پہ جمع ہو جاتا ہے، سب بانٹ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی اسراف مت کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، حد سے زیادہ اسراف مت کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا دو۔ اب یہاں پر 6ٹھی چیز اللہ جو فرماتے ہیں وہ اسلامک سوسائٹی فائنینشیل طور پر، اکانومیکلی طور پر کیسے مضبوط ہو، کیسے پاورفل ہو، کیسے کس انداز سے وہ مضبوط ہو، اس کا اسلام خیال رکھتا ہے۔ وہ سوسائٹی جو مالی اعتبار سے مستحکم رہتی ہے، وہ سوسائٹی کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت کمانے کے طریقے نہیں بتلائے، اس لیے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے کس کو کتنا ملنا ہے۔ اللہ نے طریقے کیا بتلائے یہاں پر؟ اس کو خرچ کرنے کے طریقے بتلائے۔ کمائی تو آپ کچھ بھی کریں، جو ملنا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن کنٹرول کس پہ کرنا ہے؟ خرچ کرنے پر۔ اللہ بتاتے ہیں مسلمان کو ہے کہ جو تبذیر نہیں کرتا۔ دیکھیں، ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنے کے لیے قرآن نے 2 لفظ کا استعمال کیا، ایک اسراف، دوسری تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں 1 روپے کی جگہ 10 روپے خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں، 1 روپے کی جگہ 2 روپے خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ تبذیر کسے کہتے ہیں؟ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں خرچ کر رہے ہیں، اسے تبذیر کہتے ہیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، وہ ایک نئی چیز آپ پیدا کر رہے ہیں، نئے طریقے سے خرچہ کر رہے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ نہ آپ کے جسم کو ضرورت ہے، نہ آپ کی سوسائٹی کو ضرورت ہے، نہ آپ کی کوئی چیز کو ضرورت ہے، آپ وہاں پر غیر ضروری لے آ کر پیسہ خرچ کریں، تبذیر۔ اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یاد رکھو غیر ضروری خرچہ کرنے والا وہ شیطان کا بھائی فرمایا۔ یہ کیوں فرمایا؟ سوسائٹی کو مضبوط ہو۔ آپ دیکھیے آج امت مسلمہ عبرت بنی ہوئی ہے اسی معاملے کے اوپر، اسی پوائنٹ کے اوپر کہ کہاں خرچ کرنا ہے نہیں معلوم، جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں پر بے شمار پیسوں کا خرچ، بے شمار پیسے۔ کئی چیزیں ہماری ہو گئی، صرف ایک شادی تھی، شادی سے پہلے منجو اب میرے پاس ایک رخہ آیا، آپ دیکھیں تقریباً ایک رخے میں 8 رخے، کیا
رخا ہے باضابطہ پاؤں میں اس کا رسم، سانچک، مہندی، شادی، چوتھی، ولیمہ، پھر اس کے بعد کیا بھی اور تقریب، پھر جا کر کے جمعہ کی 8 رخ ہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ جو لوگ اتنے بڑے رخے لا کر کے دیے ہیں، اتنی دعوتیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں 40-50 لاکھ کا خرچہ ہوگا، وہ جا کر کے دیکھیں ان کے اسکولوں میں ان کے بچوں کی فیس باقی ہوگی، جہاں کرنا ہے خرچہ نہیں کرنا۔ پوچھئے ان سے کہ ان کے بچے کوئی اسپورٹس اکیڈمی میں جا کر کے صحت بنا رہے ہیں؟ نہیں۔ ایل بی اسٹیڈیم میرے سامنے ہے، اس کے اندر سوئمنگ پول ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، ہاکی ہے، تمام ہے۔ آپ صبح ٹھہر کر کے دیکھیں ہمارے کتنے بچے وہاں پر اپنی صحت بناتے ہوئے کوئی ایڈمیشن لیا ہوگا، تو سب سوتے پڑے ہیں اس وقت، اس لیے کہ راتوں میں دعوتوں میں جا کے آئے ہیں۔ پیسہ وہاں نہیں خرچ کر سکتے، ہم اسپورٹس اکیڈمیز میں نہیں خرچ کریں گے۔ صحت بنانے کی جگہ میرے پہلے تعلیمہ ہوتے تھے، تعلیم یعنی دنگل ہوتے تھے، نوجوان وہاں جاتے تھے، بچے وہاں جائے، سب ختم۔ تمام قسم کی جمع پونجی بچوں کی برتھ ڈے میں، بچوں کی فنا میں، اینیورسری، بچوں کی برتھ ڈے، اس کے اندر فنا اللہ اکبر فنا۔ آپ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں تم لوگ کہاں تھے؟ ہم لوگ، اللہ نے ایک طرف بتلایا کہ تمہارے نبی کو معراج عطا ہوئی، تمہارے نبی کو آسمانوں سے بلند کر دیا گیا، عرش اعلیٰ پہ بلایا گیا، سدرۃ المنتہا کو پیچھے چھوڑ دیے، وہ نبی ہے۔ اور آپ بول رہے ہیں میں امتی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کانوا اخوان الشیاطین، ہٹو تم شیطان کے بھائی ہیں، وہ نبی کے امتی نہیں ہے۔ فائنینشیل اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا اور اسٹرانگ رہنا، یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ جب انسان معاشی طور پہ مضبوط ہوتا ہے تو نماز بھی اچھی ہوتی ہے، روزہ بھی اچھا ہوتا ہے، اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، اور دنیا کے معاملات کو سمجھنے کی اسے موقع ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، دیکھیے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، جب تم یہ شیطان کے پیچھے چلنا شروع ہوتے ہیں تو شیطان تو اللہ کا انکاری ہے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ۔ اب ایک بات ہو گئی اسراف و تبذیر کی، اس کے بعد فرمائے جیسے اسراف بولیں گے تم بخالت کر دیں گے، نہیں۔ بخالت کیا ہے؟ خود بھی نہ کھائیں، رشتہ داروں کو بھی نہ دیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی نہ کھلائیں، پڑوسی بھی تڑپتے رہے تو نہ دیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ۔ اللہ اکبر، یہ کون سے 7واں پوائنٹ بتا رہے ہیں؟ کیا تم اپنی گردنوں میں اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے نہ رکھو۔ کیا مطلب؟ بخالت، ضرورت ہے خرچ کرنے کی، نہیں اٹھا کے رکھتے نہیں۔ تو مال کے اعتبار سے انسان کو والد صاحب فرماتے تھے مال کے معاملے میں شیطان بہت آزمائش میں ڈال دیتا ہے انسان۔ پہلے آپ کو اسراف کراتا، پیسہ آتے خرچ ادھا دو نا، ادھر اڑائے بچوں کو خوش کرے۔ آپ کہیں اسراف سے بچنے جاتے بخالت میں ڈال دیتا، دونوں بھی اللہ کے ناپسندیدہ چیز، یا تو ادھر یا ادھر۔ اب آپ دونوں سے بچانے کی کوشش کر کے خرچ کریں گے تو ریاکار بنا دیتا ہے، دکھاوا بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہی فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ ادھا سوچ ہی نہیں رہے کیا آپ یہ پیسہ دیے، اللہ نعمت دیے، کیا کام آئے گا، کیسی جگہ خرچ کروں، خرچ کر رہا ہوں تو اس کو ریٹرن آئے گا نہیں آئے گا، اس کا کیا فائدہ ہے، دنیا میں کیا ہے، آخرت کیا، کچھ بھی نہیں خرچ کر رہا۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ایک دن آئے گا کہ تم ہاتھ ملتے بیٹھ جائیں گے، افسوس کا حال، اللہ میاں بہت دیا تھا بھائی مجھے، کیا کروں، کیسے ضائع کر دیا، اب تم ہائے ہائے کرتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں
اس کے بعد تقدیر کا ایک اہم بات اللہ فرماتے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اب رہی یہ بات کہ تمہاری سوسائٹی میں کسی کو پیسے والا بنانا یا غریب بنانا یہ ہمارا اختیار ہے۔ کسی کے ہاتھ میں خوب پیسہ دیتے ہیں، کسی کو روک روک کے دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں انہ بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ اپنے بندوں سے واقف ہے کہ کون پیسہ لے کر کے گناہ گار بنتا ہے اور کون پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے گناہ گار بنتا ہے، کس کے اندر پیسہ سنبھالنے کی طاقت ہے اور کون پیسے کی وجہ سے دوزخی بن جاتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم اگر پیسہ لینے سے فائدہ ہونے والا ہے تو اللہ دیتا، تو تم اپنے خرچ پہ کنٹرول کرو، زیادہ کمانے کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ نویں بات، آٹھویں بات فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اسلامک سوسائٹی اب نیا قانون جو بننے جا رہا ہے معراج کے بعد، محمد الرسول اللہ کی امت کا اس کے اندر کوئی اولاد کو، بچوں کو بھوکمنگی اور خرچ کی زیادتی کے خوف سے ختم نہیں کیا جائے گا، اولادوں کو نہیں ختم کیا جائے گا۔ بچے ہوتے ہیں تو ہونے دیجیے، اپنا رزق لے کر آئیں گے، ایبورشن نہیں کرایا جائے گا، بچے پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کے نہیں مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیٹ میں بچہ ہے، فوراً جا کے معلومات کرا رہے ہیں، نہیں بھائی مجھے 2 ہی بس ہے، ایبورشن کرانے کے نئے نئے طریقے اختیار کر کر پوچھنے آتے ہیں کہ مول صاحب 40 دن میں گرا سکتے نہیں، 2 مہینے میں گرا سکتے نہیں گرا سکتے آپ، کبھی نہیں گرا سکتے آپ، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ ایک جان ہے، تو اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ بتلا دیا کہ اب قانون ایسا ہوگا، کیوں؟ پہلے کے لوگ پیدا ہونے کے بعد بچیوں کو دیکھ کے نلا بند دبا دیتے تھے، گردن دبا دیتے تھے، گڑے میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ جس گھر میں بیٹا پیدا ہو تو جو خوشیاں منائی جاتی تھی، اب بیٹی پیدا ہونے پر بھی وہی خوشیاں منائی جائے گی۔ یہ شریعت اسلامیہ ہے، یہ بنو اسرائیل نہیں، امت محمدیہ ہے۔ اگر آج بھی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے سے ساس کی صورت سترتی ہے، جائزہ لے لے، تم امت محمدیہ کے نہیں ہے، تم بنی اسرائیل کے ہیں۔ آج بھی سننے میں آتا ہے، ساس لڑ رہی ہے دواخانے میں، میرے کو بیٹی کیسا ہوئی، میرے کو پوتری کیسا ہوئی، شوہر دیکھنے نہیں آ رہا ہے، بیچاری عورت دم گھٹ کر کے پریشان ہے، وہ ڈر ڈر کر پوچھ رہی ہے اب بیٹی ہوئی ہے کیا کروں، ایک کے بعد دوسری بیٹی ہوئی تو وہ بیڈ کے اوپر تڑپتی ہوئی حالت میں رو رہی ہے کہ اب سسرال والے کیا کریں گے، تیسری بیٹی ہوئی تو یا اللہ اکبر، کس امت میں تم جی رہے ہو، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر 3 بیٹیاں ہو جائے وہ ان کی پرورش کر کے انہیں شادی کر دے وہ جنتی ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کو 2 بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا 2 بیٹیاں بھی ہو، خوشی سے پرورش کرے اور اس کی نکاح کر کے دے وہ جنتی ہے۔ ارے وہ بیٹیاں تمہارے گھر میں پیدا ہو کر کے تمہیں جنتی بنانا چاہتی ہے اور تمہاری ماں اور تمہاری بہنیں اس عورت پر اوٹ کر کے اس کے سامنے سورج سکے کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ نوجوانوں ہوش میں آؤ، اور کہیں پر لڑکی اور لڑکا پیدا ہونے کا اختیار عورت کو نہیں ہے، اور جن کے گھر میں لوگ بچے پیدا ہونے پہ خوش ہوتے تھے، سنو کون سے لڑکے ایسے ہیں جو آپ کو سکھ دے رہے ہیں، جو آپ کو خوش کر رہے ہیں، آپ کی سسکیاں سن رہے ہیں یا آپ کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں۔ آج تو لڑکے لڑکیوں سے زیادہ وبال جان بن گئے ہیں، آپ کیوں اس بارے میں اتنا زیادہ سیریس ہو رہے ہیں کہ لڑکا نہیں ہوا لڑکی ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں تم کو بھی کھلاتے ہیں۔ تمہارے باپ اگر چاہتے وہ ساس جو اپنی بہو پر اس کی لڑکی پیدا ہونے پر سورج سکیڑتی ہے، میری بات سنیں کہ
کہ اگر تمہارے باپ اور ماں کو بھی یہ تکلیف دی جاتی تو شاید تم بھی اس تمہاری ماں کے پیٹ میں گرا دیے جاتے یا پیدا ہونے کے بعد نلی دبا کر کے کسی کنڈی میں پھینک دیا جاتے.